مسیح یسوع میں آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ آج ہوپ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ تو آج کا مضمون جو ہمارا ہے وہ ہے خدا کا برہ۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا برہ جو ہے اس نے بنیو انسان کے لیے اور آدم کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا، اور اس نے انسان کے گناہوں کو کس طرح ڈھانپا اور کس طرح اس کے ننگے پن کو اس نے ڈھانپا ہے تاکہ آج ہم اس کی دی ہوئی عظیم قربانی کو جان سکیں۔ تو خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم اپنی بہتری کے لیے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر یوں مرقوم ہے کہ خدا کا کلام یہاں پر فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے تاکہ ہم اپنی بہتری کے لیے اس کو جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ خدا کا کلام ہماری نصیحت کس طرح کرتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ اس جگہ پر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب یوحنا اصطباغی جب وہ بپتسمہ یردن کے اندر لوگوں کو دے رہا ہے، تو جب اپنی خدمت کے دوران وہ دوسرے دن بپتسمہ کے لیے لوگوں کو یردن میں لے کر جاتا ہے، تو وہاں پر یسوع المسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، اور جب اسے دیکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، یہ خدا کا برہ ہے، یہ وہی برہ ہے جس کے تعلق میں نے تم سے پہلے سے کہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، وہ مجھ سے زوراور ہے۔ اب اسی برے کی جو ہے تعلیم دیتے ہوئے، اس کے بارے میں کہتے ہوئے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ برہ جو ہے پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں بہت سی جگہوں پر ملتا ہے کہ کن کن جگہوں پر برے کا ذکر ہوا اور برے نے کن کن جگہ پر لوگوں کو محفوظ کیا ہے، بچایا ہے، ڈھانپا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، پیدائش 3 باب 21ویں آیت کے اندر، کہ آدم نے جب گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے جب اس کی آنکھیں کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ میں ننگا ہوں۔ تو یسوع کے بارے میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے یہ برہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ خدا جب ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آیا تو خدا نے آدم سے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز کو سنا اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا ہے؟ گناہ کے سبب سے وہ بھرنا ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ جگہ، وہ عدن جو خدا نے بنایا تھا، وہ پاک
جگہ، وہ پاک مقام، اس کے اندر اب آدم رہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے اسے اس عدن سے، اس پاک مقام سے نکالنے سے پہلے اس کے لیے ایک برے کو ذبح کیا اور اس کے چمڑے سے ان کے لیے لنگیاں بنائیں اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپا ہے۔ اور آدم جب اس عدن سے باہر نکلا تو برا اس کی محافظت کے لیے، اس کے چھٹکارے کے لیے جگہ بہ جگہ نظر آتا ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا ابراہیم سے مخاطب ہو کر اس سے کہتا ہے کہ جس سے تو سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے اسی چیز کی، اسی شخص کی مجھے قربانی دے۔ تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اپنے چوپایوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنے قبیلے میں سے نظر کو دہراتا ہے، لیکن کوئی اسے ایسا نہیں ملتا سوائے اس کے بیٹے اسحاق کے، اور وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا وارث ہے۔ اور خدا کے حضور میں ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے، اور جب وہ پہاڑی پر پہنچتا ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ اے باپ، اے ابراہیم، ہمارے پاس چھری بھی ہے، ہمارے پاس آگ بھی ہے، ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس برا نہیں ہے، ہمارے پاس مینڈا نہیں ہے جو ہم وہاں پر جا کر خدا کے حضور میں اس کی قربانی چڑھائیں۔ تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے ابراہیم بڑے ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ خدا خود ہی مہیا کرے گا اور وہ خود ہی دے گا اور ہم قربانی چڑھا کر واپس آئیں گے۔ ہم اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ابراہیم اسحاق کی گردن پر چھری چلانے کو ہوتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے کہ اے ابراہیم، میں نے دیکھ لیا کہ تو مجھ سے زیادہ اور اپنے بیٹے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اپنے ہاتھ کو روک اور پیچھے مڑ کر دیکھ، جھاڑی کے اندر ایک برا ہے، ایک مینڈا ہے، پھنسا ہوا ہے، اسے لے اور اسے میری راہ میں ذبح کر دے۔ یہاں پر بھی خدا کے برے نے انسان کی جان کو بچایا ہے، اس کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ یہاں پر بھی اس برے نے اپنا خون دے کر، بیش قیمتی خون دے کر اس نے اسحاق کو بچا لیا۔ اور پیدائش کے اندر بھی اس برے نے اپنا بیش قیمتی خون دے کر اور اپنا چمڑا دے کر انسان کے ننگے پن کو ڈھانپا ہے۔ اب خروج کی کتاب کے اندر ہمیں یہ برا ایک بار پھر نظر آتا ہے۔ اس برے کا ایک عکس پھر سے نظر آتا ہے جب خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ جا کر فرعون سے کہہ دے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، اور جب وہ نہیں جانے دے گا تو میں اس کے ملک پر ایک ایسی آفت لاؤں گا جس کے بعد وہ تمہیں جانے دے گا۔ میں مصریوں کے تمام پلوٹوں کو، چاہے وہ انسان کا ہے، چاہے وہ جانور کا ہے، چاہے وہ بادشاہ کا ہے، چاہے وہ لونڈی کا ہے، کسی کا بھی ہے، میں تمام کے تمام پلوٹوں کو مار دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے خاندان کے مطابق، ہر ایک خاندان کے مطابق ایک برا لینا ہے اور اسے ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس برے کا گوشت جو ہے وہ کھانا ہے۔ وہ گوشت دوسرے دن تک نہ بچا رہے، اور اسی برے کا خون جو ہے وہ تھوڑا سا لے لینا ہے، اور اس خون سے تم نے اپنے دروازوں کے بازوؤں پر
اور اس کی چوکھٹوں پر اس خون کو لگا دینا ہے، تاکہ جب موت کا فرشتہ آدھی رات کو آئے تو جن جن دروازوں پر جن کے اندر وہ گوشت کھایا گیا ہے، جن جن دروازوں پر وہ خون لگا ہوا دیکھے گا، ان کو وہ چھوڑتا چلا جائے گا۔ برے کا خون موت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ برے کا خون ان تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس برے نے اپنی محبت کم نہیں کی، اور یہ برہ ہمیں پیدائش سے لے کر پرانے عہد نامہ تک ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اب یہ برہ جو جگہ با جگہ ہمیں ایک عکس کی مانند نظر آتا ہے، ایک شیڈو کی مانند نظر آتا ہے، اب یہی برہ جو ہے وہ نئے عہد نامہ کے اندر، یوحنا کی انجیل کے اندر، اس کے پہلے باب اس کی 29ویں آیت کے اندر ہمیں واضح انسان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور یوحنا اصطباغی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھائے لیے جاتا ہے۔ ہم اس برے کی زندگی کو، اس کے کاموں کو نئے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب یہ برہ بنیو انسان کے گناہوں کے لیے جان دینے کے لیے کوئی کلوری کی طرف جا رہا ہے، یروشلم کی تنگ گلیوں میں سے ہوتا ہوا صلیب کو اپنے اوپر اٹھا کر اس کی تنگ گلیوں میں سے، اس کی تنگ سڑکوں پر میں سے وہ گزرتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی وہ اٹھتا ہے، اور اس طرح اس دکھ کے اندر وہ بڑا چلا جاتا ہے۔ اور اس برے نے جب ان تمام اذیتوں کو سہنے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ تمہارے ساتھ یہ میں فسا کھاؤں، اور اس فسا کے اندر یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر فرماتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اب وہی برہ کوئی کلوری پر، صلیب پر مصلوب ہونے کو، قربان ہونے کو جا رہا ہے، اور جب وہ صلیب پر کھینچ دیا گیا تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس کی پسلی میں جب نیزہ مارا گیا تو وہاں پر سے پانی اور خون بہہ نکلا، اور وہی خون جو ہے بنیوں انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی تھا۔ اب برے کا کام جو تھا وہ اس نے زمین کے اوپر آ کر اور صلیب پر جان دے کر پورا کیا، لیکن ہمیں برے کا ایک کام اور بھی نظر آتا ہے جو اس نے انسان کے سپرد کیا ہے، جو اس نے آدم کے سپرد کیا ہے کہ وہ اسے کرے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اب یہاں پر وہ کام جو بنیوں انسان نے، آدم نے کرنا ہے وہ یہ تھا کہ اس کتاب حیات کے اندر، برہ کی کتاب حیات کے اندر نام لکھوانا تھا۔ یہ برہ ازل سے ذبح ہوا ہے، یعنی عدن میں ذبح ہوا ہے، اور اب صلیب پر وہ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا۔ اب ہمیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کتاب حیات کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے جو برہ کی کتاب ہے۔ اگر ہمارا نام اس کے اندر نہ ہوگا تو ہم اس حیوان کی پرستش کریں گے جسے ابلیس کہتے ہیں، اور
اگر ہمارے نام اس کے اندر نہ ملے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ کی اس موت کے اندر چلے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہمیں اس برے کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دینا ہے اور اسے اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، تاکہ ہم اس برے کی قربانی کو اپنے اندر لے کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔